ہمارے ایک استاد کہتے ہیں حج پہ گئے انہی سوچوں میں سے کہ جو بغیر فکر کے علماء کو مراجع کو سمجھتے ہیں ہم ان سے زیادہ ولائی ہیں، سمجھتے ہیں ہم چیزوں کو زیادہ سمجھتے ہیں، تو کہا کہ آپ کے مجتہد نے فتویٰ دیا ہے کہ اکابرین اہل سنت کو، اب وہ لفظ استعمال، دشمنان اہل بیت کو برا بھلا نہ کہا جائے، لیکن ہم تو ان کو نہیں مانتے۔ بھائی آپ کس کو مانتے ہو؟ کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں، وہ جو مجتہد ہے اس کو مانتے ہیں۔ پہلے یہ بصیرت بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ جو مکتب کے دشمن ہیں وہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یو کے میں بعض مراجع کے دفاتر کو کھولنے کی بھی اجازت نہیں، بند کر دیا جاتا ہے۔ جرمنی میں ایک مسجد تھی، وہ بند کر دی انہوں نے، سالوں سے، آخوئی کے زمانے سے کھلی ہوئی تھی، بند کر دی۔ یو کے کا ایک سینٹر تھا، بند کر دیا۔ لیکن وہیں پہ ایک اور مجتہد ہیں، ان کو کھلم کھلا اجازت ہے، ٹی وی بھی کھول سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں، بڑی پروموشن ان کی۔ بھائی یہ بھی شیعہ، یہ بھی شیعہ، اس سے مسئلہ کیوں ہے؟ اس مجتہد سے کیوں مسئلہ ہے؟ اس سے کیوں نہیں مسئلہ نہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کون ہماری فکر کو پروموٹ کر رہا ہے، کون امت کے اندر تفرقہ ڈال رہا ہے۔ ان کو پتا یہ سارے مسلمان اگر مل گئے تو یہ چھوٹا سا اسرائیل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ داعش بناؤ، جبہت النصرہ بناؤ، یہ آپس میں لڑیں، یہاں بھی مسلم مرے، وہاں بھی مسلم مرے، ہمارا اسلحہ بکے، ہماری چیزیں بکیں، مسلمان آپس میں کیا ہو جائیں؟ دشمن بن جائیں۔ انہوں نے کہا وہ باتیں چھوڑ دو، فلاں کو مانتے ہو؟ کہا وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کہا کٹر اہل بیت کے چاہنے والے۔ صبح شام وہ اپنے چینلز پہ، اپنے ٹی وی پہ کھلم کھلا دشمنان اہل بیت پہ لان تان کرتے ہیں۔ کہا اور آغا رہبر؟ کہا نہیں وہ تو منع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آج کے زمانے میں دشمن شیعہ کون ہے؟ جو شیعوں کے قتل کو جائز مانتے ہیں، جو شیعوں کے ناموس کو اپنے اوپر حلال مانتے ہیں، جو عزتوں کو پامال کرتے ہیں، جو بچوں کے گلوں کو کاٹتے ہیں۔ یہ بتاؤ ان کے مقابلے میں تمہارا والا گیا یا ہمارے والا گیا؟ ٹی وی پہ بیٹھ کے، بند گھروں میں بیٹھ کے دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھیجنا اور ہے، اور میدان میں دشمنان اہل بیت کو قلع کما کرنا اور ہے۔ کہ تم میں سے کوئی گیا؟ موصل میں کون لڑا؟ حرم کاظمین پر اٹیک ہوا، کس نے 27 کلومیٹر پہ تھے، کس نے ان بدبختوں کو واصل جہنم کیا؟ کس نے سیدہ زینب کے روزے کے قریب کسی کو نہیں آنے دیا؟ کس نے اپنی جانیں قربان کی؟ اور یہ طبقہ جو یہاں بیٹھ کے لان تان کرتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ گیا دفاع حرم اہل بیت کے لیے؟ میدان عمل میں کون کھڑا ہے؟ کس نے داعش کو ختم کیا؟ کس نے جبہت النصرہ کو عراق سے خالی کروایا؟ کس نے اپنے بچوں کی جانیں دیں؟ یہ حشد الشعبی کون ہے؟ کس نے حشد الشعبی کو، ان کی تنخواہیں نہیں تھی آیت اللہ عظمہ سیستانی، ان کی تنخواہیں دیں۔ آج تک کوشش یہ کہ حشد کو ختم کیا جائے، آج تک لبنان کی کوشش یہ کہ حزب اللہ کو ختم کیا جائے، اسلحہ دے دیں، قومی ڈھانچے میں آ جائیں، پورا زور لگایا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک دیکھا ہے اس کے ایئر ڈیفنس کو پامال کیا جائے اور ملک سکون سے بیٹھا ہو، ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے وہ اسرائیل کا مقابلہ کرے؟ لبنان کی ناکارہ ترین فوج جو اپنے ایئر ڈیفنس کی حفاظت نہ کر سکیں، اور یہ کہیں کہ یہ جو چھوٹی سی ٹیم لڑ رہی ہے ظالم سے اور دشمن سے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ پورے عراق کی فوجی 40,000 $40,000 لے کے اپنی چوکیوں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ 27 کلومیٹر، مذاق نہیں ہے، 27 کلومیٹر حرم امام موسیٰ کاظم کے حرم سے، 27 کلومیٹر، 27 کلومیٹرز، یہ بغداد، یہ کاظمین، سارے $40 رکھے قطر کی طرف، کویت کی طرف بھاگ گئے۔ یہ کس نے بچایا؟ یہ حشد کے لوگ کون ہیں؟ حشد بنائی کس نے؟ ہاں ممبر پہ آتے ہیں، کہتے ہیں اتحاد کا خیال رکھو، لیکن مقام میدان میں اگر کوئی شیعوں کے لیے انگلی اٹھائے، اس کی انگلی کو یہ کاٹ دیتے ہیں۔ شیعت کے خلاف کوئی آواز اٹھائے، کس نے ناموس سے شیعہ کو بچایا؟ کس نے نب الزہرا میں، سیریا میں شیعوں کے ناموس کو بچایا؟ ہاں یہ بولتے کم ہیں لیکن میدان عمل میں کام ضرور کرتے ہیں۔ دوسری چیز چار لوگوں کے سامنے آ کر ایکٹنگ کرنا، چار گالیاں دینا اور یہ کہنا کہ ہم اہل بیت کے بڑے چاہنے والے ہیں، پھر جب میدان عمل کی بات ہے چوہوں کی طرح اپنے سرنگوں میں چھپ جانا۔
علی کو مانتے ہو تو پھر شیر کی طرح آؤ نا میدان میں. آج دنیا نے دیکھا نا کس نے اسرائیل کا مقابلہ کیا. ہاں یہ حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، حوصلے علوی. یہ فکر ابا عبداللہ الحسین. اپنی فکروں کو اصلاح کرو. فکر اگر صحیح آج جوان کی فکر کو پلٹایا جا رہا ہے، آج غلط چیزوں میں جوان کو ڈالا جا رہا ہے، ہدف امام حسین سے دور کیا جا رہا ہے. اس ممبر سے امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ بحثیں ہونے لگے ہیں، اس پہ بحث ہونے لگے کہ اصلاحی گفتگو ہونی چاہیے کہ نہیں. پھر جناب نہج البلاغہ نہ پڑھو، وہ اصلاحی گفتگو ہے. صحیفہ سجادیہ نہ پڑھو، وہ اصلاحی گفتگو ہے. خطبات امام حسین نہ پڑھو، وہ اصلاحی. کہاں سے چھپو گے؟ اہل بیت کے ہر کلام میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ہے. پورے قرآن میں اصلاح ہے، پورے قرآن میں امر اور نہیں ہے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. 40 سال خون روتے رہے، کبھی زینب کی چادر پہ رو رہے ہیں. الناس عبید الدنیا، امام حسین کا کلام ہے. اور دین ان کے زبان کی چٹخاری بن چکا. یہ کلام ہے ابو عبداللہ حسین ہے. قد میتت، فرمایا کہ سنتیں مر چکی. فرمایا دین کی مثال امام حسین کا کلام ہے. فرماتے ہیں کہ پیالے میں پانی ہو اور پیالے کو الٹا دو، سارا پانی گر جائے. تھوڑا سا پانی جو اس پیالے کے اندر لگ پڑا. فرماتے آج دین یہاں تک آ گیا، سارا دین چلا گیا. وہ تری باقی ہے لوگوں کے اندر کہ 2 رکعت کو 4 پڑھا دیا جائے، ان کو فرق نہ پڑے. کہ ایک آج دشمنان اہل بیت کے مقابلے میں کون جا رہا ہے؟ وہی جو فکر رہبری کے ماننے والے، وہی جو مراجع با بصیرت کے ماننے والے. دوسری چیز کہ تمہارے والا جو جس عزاداری کو پروموٹ کر رہا ہے، اس عزاداری سے کتنے لوگ انسپائر ہوتے ہیں؟ آپ کبھی سوچو تو صحیح کہ میں جس طرح ماتم اور عزائے حسین مناتا ہوں، اس سے 4 لوگ اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ میں لوگوں کو دین سے، عزا امام حسین سے دور کر رہا ہوں یا عزا امام حسین کی طرف کھینچ رہا ہوں؟ کراچی کا وہ عالم کہ یہاں پہ بڑے بڑے علماء ممبروں پہ بیٹھا کرتے تھے. ایک بڑا کانفلکٹ ہے کراچی کے ممبروں میں اور پنجاب کے ممبروں میں. وہاں ظاہر ہے ذاکرین بڑے ہولڈ پر ہیں، چنے یہاں کے کچھ لوگ پیسہ لگا کے وہاں کے کلچر کو یہاں پہ پروموٹ کرنا چاہیں. چھوٹی چھوٹی ایج کے بچے، نہ مدرسہ دیکھا، نہ دین دیکھا، نہ قرأت آتی ہے. زور اس پر ہے کہ کون کتنا فیشن کرتا ہے، کون سے کتنے اسٹائل مارتا ہے. اب یہ جوانوں کے اگر رول ماڈل بن گئے، اس کے بجائے کہ علی اکبر اس کا رول ماڈل بنے، اس کے بجائے کہ اہل بیت اس کے رول ماڈل بنے. جب علم قوم سے چلا جاتا ہے تو قوم جاہل ہو جاتی ہے. پورے افریقہ کو تباہ کیا گیا افریقنس کو نشے پہ لگا کے. $100 ان کو دیتے تھے ایک دن میں، وہ پورے $100 پھر ان سے شراب بیچتے تھے. پیسہ بھی دیتے تھے، پھر ان کو شراب بھی دیتے تھے، صبح سے شام تک یہ شراب میں. آج وہاں تمیز نہیں ہے حلالی کون ہے حرامی کون ہے. متعدد رشتوں میں پوری قوم اس کی بٹی ہوئی ہے. 20 سال سے ساؤتھ افریقہ میں ایک مومن نے محنت کی، مدرسہ کھولا. کا مولانا محنت کر کر کے تھکے، نسل بڑی کی، آخر میں انہی بچوں کو مدرسہ دیا. 2 سال کے بعد میں واپس آیا، نہ مدرسہ تھا نہ بندے تھے. کہ کیا ہوا؟ کہ مدرسہ بیچ دیا، سب کرسیاں بیچ کے چلے گئے. کہ 20 سال ایک بندے پہ محنت کی ہے، شاگرد اول بنایا، سب کچھ بیچ کے چلا گیا. کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ نطفہ حرام کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں ہمیں حلال نسل ملتی نہیں ہے. دین ہوگا تو حلالی نسلیں پیدا ہوں گی. دین ہوگا تو تمہارے اندر مکتب اہل بیت کی روح شناسی ہوگی. کہ ایک دشمنان اہل بیت سے میدان امن میں لڑ کون رہا ہے؟ وہ اسرائیل ہو، وہ داعش ہو، وہ شیعوں کے قتل کو جائز مانتے ہیں. آج کس نے ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالا ہے؟ آج آپ داعش کسی کو نظر آتی ہے عراق میں؟ ورنہ یہ سارے بارڈرز کو کراس کرتے کرتے یہ شیعوں کے جان مال ناموس کو حلال سمجھتے تھے یہ لوگ. یزیدی قبیلہ تھا کردستان میں، ان کی 400 بچیوں کو اٹھا کے لے کر گئے، بولیاں لگائیں ان کی بچیوں کی. جہاد النکاح ان بدبختوں نے، لواط کو انہوں نے عام کیا اللہ اکبر کے نام سے. اسی کراچی سے کئی بدبخت اسی جہاد النکاح میں اپنے بندے بھیج رہے تھے. اس فکر کا مقابلہ کس نے کیا؟ امام زمانہ کی سیرت پہ چلنے والے، سائنا لنفسہ، جو کردار میں، جو رفتار میں، جن کی تلوار علی کی تلوار جیسی ہو. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ قرآن کی آیت ہے. آپس میں دیکھو تو رحیم، کریم، حلیم، لیکن دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں تو ان سے بڑا کسی کا سخت لہجہ نہیں ہوتا. فرمایا یہ وہ ہے. دوسرا فرمایا یہ مراجع با بصیر جس
ازا کی طرف تمہیں لے کر آ رہے ہیں کہ جوان عزاداری میں یہ کام نہ کرنا، شیعت بدنام ہوگی. ہاں پہلے کرتے تھے وہ الگ بات ہے، زمانہ الگ تھا، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. نہیں مولانا ہم تو صدیوں سے کرتے تھے، آبا و اجداد کرتے ہو. آبا و اجداد کی تقلید پہ نہ چلا کرو، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جو تقلیدی معاشرہ ہو جاتا ہے. غور و فکر اپنایا کرو کہ باپ نے کیا کیا، دادا نے کیا. نہیں، آج معاشرہ اجازت نہیں دیتا. آج 4 فوٹو 4 چیزیں نکل آتی ہیں، مکتب بدنام ہوتا ہے. اپنی عقل سے سوچو، اگر میں یہ کام کروں گا 4 لوگ دیکھیں گے، وہ مکتب کی طرف آئیں گے یا کہیں گے کہ یہ لوگ عاقلانہ حرکات کو انجام نہیں دیتے. وہ شخص خود اس ایام حج میں کہنے لگا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آج کے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ والے مراجع کر رہے ہیں، اور جس عزا کی آپ بات کر رہے ہیں واقعاً ایسی عزاداری ہمیں نہیں کرنی چاہیے جس سے دشمن عزا امام سے کیا ہو جائے، دور ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.